اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، گھروں میں جو ہے نا برکت کے جو ہے نا 12 اسباب ہے۔ اگر اپنے گھروں میں ہم نے برکت لانی ہے جو ہمارے گھروں سے تقریباً غائب ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے ان باتوں سے جو ہے نا اس پہ لوگ نہیں پورے اترتے، وہ 12 اسباب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس میں سے نمبر 1 ہے کہ جو بھی کام شروع کرے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے نا شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی کا جو ہے نا اہتمام کریں کہ ہم جو بھی کام کریں ساتھ ساتھ ہماری زبان پہ جو ہے نا اللہ کا ذکر یا درود شریف یا استغفار ہونے چاہیے۔ اللہ کے بڑے اسماء حسنہ ہے، اس میں سے کسی کا جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ذکر ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے وقت پر فرض نماز ادا کرنا۔ آج جو ہے نا لوگ جو ہے نا اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں اور گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا، کہ گھروں میں صبح صبح جو ہے فجر کی نماز کے بعد جو ہے گھروں میں تلاوت قرآن کریم کا معمول بنانے سے اس گھروں میں برکتیں آ جاتی ہے۔ جس گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے اور فرشتے ان گھروں کو جو ہے نا گھیر لیتے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے نا ستاروں کی مانند نظر ہے جن گھروں میں قرآن شریف کی تلاوت یا ذکر اللہ ہوتا ہے۔ نمبر 4 اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کہ ہر کام جو ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تقوی کیا ہے؟ کسی بھی کام کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر انجام دینا، یہ تقوی ہے۔ نمبر 5 جو ہے کھانا اکٹھے ہو کر کھانا، یعنی گھر میں جتنے افراد ہیں چھوٹے بڑے، وہ ایک دسترخوان پہ جو ہے نا کھانا ساتھ کھائیں جو ہے نا۔ یہ ممکن حد تک اس پہ کوشش کریں کہ جو ہے نا، کیونکہ ہر آدمی کا الگ روٹین ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم عشاء کا کھانا جو ہے وہ اکٹھے ہو کے سب گھر والے کھا رہے ہیں۔ دن میں جو ہے نا بہت سارے کسی کا ٹائمنگ الگ ہوتا ہے، لیکن عشاء کا کھانا ضرور ساتھ کھائیں۔ نمبر 6 رزق کی تلاش میں صبح جلدی گھر سے نکلنا۔ صبح کے ٹائم اس امت کے لیے بڑی خیر کی ٹائم ہوتی ہے، کہ اس میں اللہ نے جو ہے نا خیر رکھا ہے اور اس امت کا برکت رکھا ہے۔ جو لوگ صبح رزق کی تلاش میں گھر سے جلدی نکلتے ہیں، وہ کبھی رزق کے پیچھے اللہ ان کو زیادہ تھکاتا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ جو ہے نا آج کل عموماً جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا یہ شہروں میں اور دیہات کا تو ماحول ابھی ہے، لیکن وہاں بھی چینجنگ آ رہی ہے، جو نوجوان طبقہ ہے ان کی چینجنگ آ رہی ہے، لیکن اللہ جو ہے نا اس سے بچائے سب کو۔ کہ پہلے جو ہے نا گاؤں کی جو ہے نا بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے ساتھ ہی کاروبار شروع، اور پھر جو ہے دوپہر تک وہ فارغ اپنے گھروں میں، اور پھر اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ تو رزق کی تلاش کے صبح جلدی سے گھر کرنا۔ اور نمبر 7 اللہ پر توکل، جیسا اس کا حق ہے۔ اللہ پہ اس توکل نہیں، توکل تو اللہ، اللہ کے اوپر اس توکل کرو کہ جیسے اس کے اوپر حق ہے، اور پھر پورا اس کو جو ہے نا آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے، جن کے لوگوں کے جو ہے توکل اللہ کے اوپر پورا ہوتا ہے، اس گھروں میں جو ہے نا اللہ برکت نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 8 جو ہے خرید و فروخت میں ایمانداری کرنا۔ ایمانداری جو ہے نا یہ بڑی اہم جو ہے نا، کیونکہ مسلمان کے جو اوصاف ہے وہ ایمانداری پہ قائم ہے۔ یہ جو اسلام پہلا یہ ایمانداری سے اور لوگوں کے اخلاق سے پہلا ہے۔ یہ جنگ جھگڑوں سے اور اس سے یہ بعد میں سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا یہ ہمارے ہندوستان میں اور جو چائنا کے بارڈر تک جو لوگ آئے تھے، مسلمان تاجر آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا اخلاق سے اور ایمانداری سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا پہلے ان سے متاثر ہو گئے تھے۔ بعد میں جب ان کے پاس وہ ان کے قاصد آ گئے، انہوں نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اپنا لیا۔ نمبر 9 مال صدقہ کرنا، یعنی یہ مسلمان کا شیوا ہے کہ وہ مال کی جمع داری اپنے پاس ہے کہ جمع کرتے جائیں، بلکہ اس کو خرچ کریں گے تو اللہ اس میں جو ہے نا صدقہ جو ہے نا اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کے صدقات جو ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور آپ جو سود کا کام کرتے ہیں اس میں جو ہے نا بے برکتی ہوتی ہے۔ تو صدقہ کرنے سے جو ہے مال بڑھتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت اللہ کرتے ہیں، اس گھروں میں برکت ہوتے ہے جس گھر میں صدقے ہوتے ہیں، جس گھر سے جو ہے نا پڑوسیوں کے ہاں روٹی جاتی ہے، جس گھر سے پڑوسیوں کے ہاں کوئی میٹھا جاتا ہے، جس گھر سے جو ہے نا پڑوسیوں کے ہاں کوئی سالن جاتا ہے، جس گھر میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پڑوسیوں کا خیال کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے نا صدقے میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ ان گھروں میں جو ہے نا جو جو ہے نا صدقے کی وجہ سے جو ہے نا وہ برکت دیتا ہے۔ نمبر 10 جو ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں سے جو ہے نا ان کی خیالداری کرنا۔ اور نمبر 11 اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار کرنا۔ جو شکر گزار ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم اور ولئن کفرتم ان عذابی شدید، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو پھر اس کا جو ہے نا اللہ کا عذاب بڑھ سکتے ہیں، اللہ بچائے ہمیں۔ اور نمبر 12 اور آخری ہے کہ مستقل استغفار کا اہتمام کرنا، کہ یہ تمام جو ہے نا
ذکر کا جڑ جو ہے وہ استغفار ہے، کہ استغفار کے ذریعے سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کے اوپر میں جو ہے ان کے گھروں میں برکت ہے، ان کو اولاد بھی دیتا ہوں، ان کو مال بھی دیتا ہوں، اور ان کو جو ہے نا میں باغات بھی دیتا ہوں، اور ان کے اوپر جو ہے نا بارش کا نزول بھی کرتا ہوں۔ تو استغفار کا مستقل اہتمام فرمائے۔ تو میرے دوست بزرگ، آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ پسند ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے، تمام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے زبان رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔